جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ایک دن کسان کھیت سے واپس گھر آیا تو اسے راستے میں ایک ننھا سا سفید رنگ کا کتے کا بچہ ملا جو کہ بہت بھوکا تھا۔ کسان اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اسے کھانا دیا۔ کسان اور اس کی بیوی کو یہ ننھا سا کتے کا بچہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے اس کا نام شیرو رکھا۔ وہ اس سے بہت پیار کرنے لگے۔ شیرو بھی اب ان کے ساتھ بہت پیار کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کسان جہاں بھی جاتا شیرو کو اپنے ساتھ رکھتا۔ ایک دن کسان کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ شیرو ایک درخت کے نیچے کھڑا زمین کھود رہا ہے۔ وہ بار بار کسان کی طرف دیکھتا جیسے اسے بلا رہا ہو۔ کسان نے شیرو کو اتنا پریشان دیکھا تو وہ وہاں پہنچا اور کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر میں کسان کو گڑھے میں بہت سے سونے کے سکے دکھائی دیے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ وہ سونے کے سکے لے کر شیرو کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ کسان کی بیوی بھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ لیکن یہ بات کسان کے پڑوسی کو معلوم ہو گئی۔ وہ بہت لالچی انسان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی شیرو کے ذریعے خزانے کا پتہ لگائے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو کسان کے پاس بھیجا کہ وہ شیرو کو ایک دن کے لیے ان سے مانگ کر لائے۔ کسان اور اس کی بیوی بہت نیک دل اور سادہ مزاج تھے۔ انہوں نے شیرو کو پڑوسن کے حوالے کر دیا اور انہیں اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ پڑوسی شیرو کو لے کر باہر نکل آیا۔ وہ پورا دن اسے لے کر ہر جگہ پھرتا رہا تاکہ وہ اسے خزانے کا پتہ بتائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ غصے میں آ کر اس نے شیرو کو مارنا شروع کیا۔ بیچارہ شیرو مر گیا تو اس نے اسے ایک گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی۔ کسان کی بیوی جب شیرو کو واپس لینے آئی تو پڑوسن نے کہا کہ وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ کسان اور اس کی بیوی بہت اداس ہو گئے۔ انہوں نے اس کی قبر پر ایک پودے کی شاخ لگا دی۔ اگلے دن جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک بڑا درخت تھا۔ کسان نے اس درخت کی لکڑی سے ایک پیالہ بنایا۔ کسان کی بیوی نے جب پیالے میں چاول ڈالے تو وہ سونے کے سکوں میں تبدیل ہو گئے۔ کسان بہت حیران اور خوش ہوا، لیکن اس بار بھی ان کے پڑوسی کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اب اس نے کسان کے پاس آ کر پیالہ مانگا۔ کسان نے پیالہ دے دیا اور اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ پڑوسی نے گھر جا کے پیالے میں چاول ڈال کر رکھ دیے اور انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا، لیکن چاول ویسے کے ویسے ہی رہے۔ پڑوسی نے غصے میں آ کر پیالے کو آگ میں ڈال دیا۔ کسان جب پیالہ واپس لینے آیا تو پڑوسی نے کہا کہ پیالہ آگ میں گر کر جل گیا ہے۔ کسان نے پڑوسی سے کہا کہ وہ اسے اس کی راکھ دے دے۔ پڑوسی نے راکھ کسان کے حوالے کر دی۔ کسان بہت اداس تھا۔ وہ راکھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور راکھ قریب موجود درختوں پر جا گری۔ کچھ ہی دیر میں تمام درختوں پر پھول کھل گئے۔ کسان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے یہ راکھ سنبھال کر رکھ لی اور اس کی مدد سے وہ سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر دیتا۔ پڑوسی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ کسان کے پاس آیا اور اس سے راکھ مانگی۔ کسان نے اسے راکھ دے دی۔ پڑوسی اسے لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اپنے وزیر کے ساتھ باغ میں بھیجا۔ پڑوسی نے راکھ کا پیالہ نکالا، لیکن ہوا سے ساری راکھ وزیر کی آنکھوں میں چلی گئی۔ وزیر نے غصے میں آ کر پڑوسی کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح اسے اپنی لالچ کی سزا مل گئی۔ کسان اور اس کی بیوی جب تک زندہ رہے وہ روزانہ شیرو کی قبر پر جاتے اور اسے یاد کرتے۔